بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سے درود پاک پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے پروگرام کو شروع کیا ہے۔ بہت ہی پیارا پروگرام ہے، بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پروگرام ہی بچوں کے لیے ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، ہر ایک کو اس پروگرام کے ذریعے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور بچوں، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹ، تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے، سوال جواب بھی ہوتے ہیں اور ایکٹیویٹیز بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت دے اور خوب قرآن پاک کے پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی گئی۔ آئیے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور مختلف سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ اور بچوں، اب باری ہے آپ سب کی، جی ہاں اب باری ہے آپ سب کی، کیونکہ سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سوال و جواب۔ جی ہاں، اب جو یہاں بچے موجود ہیں ان کی باری ہے، ان سے کیے جائیں گے کچھ سوالات اور آپ کو دینے ہوں گے ان کے جوابات۔ تو میرے جو رائٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹیم اے ہے اور جو لیفٹ سائڈ پر ہیں وہ ٹیم بی ہیں۔ تو آپ سب ریڈی ہیں؟ جی۔ چلیں پہلا سوال ٹیم اے سے،
سوال سننا ہے، سوچ کر سمجھ کر مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے آپ کو۔ سوال یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک میں جو آپ انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مشکل سوال لگتا ہے۔ ایک ہاتھ اٹھ چکا ہے، جی مائک دے دیں ان کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، اچھا غلطی بھی ہوگی تو بھی سیکھنے کو ملے گا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح جواب بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں، معلوماتی بات ہے اور بہت ہی اہم بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا خاص تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چلیں اب باری ہے ٹیم بی کی۔ بتائیے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ اگر ان سے سوال ہوا ہے مشکل تو آپ سے بھی آسان نہیں ہوا۔ جی سوچیں، جلدی کیجئے۔ غوث پاک علیہ رحمہ کے والد صاحب کا نام بتانا ہے۔ کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں بچوں۔ 5 4 3 2 اور 1۔ جواب نہیں دے سکے، اور جواب تھا سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ۔ بچوں کیا نام تھا؟ چلیں پھر اب باری آ گئی ہے ٹیم اے کی، اور چہرے پر مسکراہٹیں آ چکی ہیں کیونکہ ٹیم بی کا جواب غلط ہو گیا ہے اور مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ بتائیے سب سے پہلے زرہ جو جنگ میں ایک لباس پہنا جاتا تھا جس میں جو سامنے والا اٹیک کرتا تھا اس سے حفاظت ہوتی تھی، تو وہ جو جنگی لباس تھا سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے وہ زرہ بنائی، وہ لباس بنایا؟ سوالات مشکل ہیں لیکن معلوماتی ہیں۔ سوچئے، 3 آپشن دیتا ہوں میں آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو بھی موقع دیا جائے گا، صحیح؟ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو آپشن دیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ درست جواب تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ بچوں کیا جواب تھا درست؟ یعنی جنگ میں جو لباس پہلے پہنا جاتا تھا حفاظت کے لیے تاکہ وہ سامنے والا جو اٹیک کر رہا ہے اس سے حفاظت ہو، وہ زرہ وہ لباس بنایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ جی اب باری ہے ٹیم بی کی۔ کن صحابی کا ایک نام حیدر تھا؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا ایک نام حیدر تھا؟ جی ایک ہاتھ اٹھ چکا ہے، جی ان کو مائک دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی آئیے نکل چکی ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ جس انسان کو اللہ پاک نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، جس انسان کو اللہ پاک نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جن کی طرف اللہ پاک وحی بھیجتا ہے وہ جو انسان ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو نبی وحی لے کر آتے ہیں۔ چلو جی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، آپ جواب دیجئے۔ مسلمان۔ مسلمان تو ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ خاص انسان ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ پاک وحی بھیجتا ہے۔
اب تو میں نے اتنا اشارہ دے دیا، آسان کر دیا ہے. یعنی اللہ پاک لوگوں کی ہدایت کے لیے جن انسانوں کی طرف وحی بھیجتا ہے، وہ وحی لے کے پھر لوگوں کو پہنچاتے ہیں. جنہوں نے پہنچائی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جی ان کو مائک دیتے ہیں. نبی. آپ نے کہا وہ انسان جو وحی لے کر آتے ہیں، اللہ پاک ان کی طرف وحی فرماتا ہے، انہیں نبی کہتے ہیں. ان کا جواب درست ہے. بھائی لوگوں تک اللہ کا پیغام کس نے پہنچایا؟ نبیوں نے. کس نے پہنچایا؟ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے آخری نبی کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی، اب آپ کو جو اللہ پاک نے کتاب دی وہی کتاب آخرت تک چلے گی، قیامت تک چلے گی. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم رحمت اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ اگر آپ نے ہمارا پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہو، پروگرام دیکھا ہو، اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی. جی ان کا نام کیا تھا؟ سوچیں. آپشن دوں؟ چلیں ہاں چلیں، ان کو بھی آپشن دیا گیا تھا، آپ کو بھی آپشن دیں گے. جی میں آپ کو 3 آپشن دیتا ہوں. نمبر 1 خالد، نمبر 2 عمر، اور نمبر 3 بلال. خالد، عمر اور بلال. چلو آپ بتائیں. سوچ کے جواب دینا ہے، غلط جواب نہیں دینا. بلال. آپ نے کہا بلال، اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے. کیونکہ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا حضرت ہاشم علیہ رحمہ کا جو اصل نام تھا، اوریجنل نیم تھا، وہ تھا عمر. کیا نام تھا بچوں؟ عمر. تو اب مقابلہ برابر ہو گیا ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی دوبارہ برابر ہو گئی ہے. اب باری ہے ٹیم اے کی. سوال مشکل ہے لیکن اگر سوچیں گے تو جواب بن جائے گا. عرش کے قریب موجود فرشتوں کی مشہور تسبیح کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی تسبیح کن الفاظ سے ادا کرتے ہیں؟ آپشن نہیں ملے گا، آپشن ختم. 1 ٹائم آپشن دیا جاتا ہے. جی جو عرش کے قریب فرشتے ہیں ان کی جو مشہور تسبیح ہے، جو اللہ پاک کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، وہ کون سے کلمات ادا کرتے ہیں؟ چلو بھائی، روحان بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے. درود شریف. درود شریف پڑھتے ہیں. آپ کا جواب درست نہیں ہے، کیونکہ پیارے بچوں جو عرش کے قریب موجود فرشتے ہیں ان کی جو مشہور تسبیح ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اب باری ہے ٹیم بی کی. ٹیم اے سے غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو پھر آگے بڑھ جائیں گے. سوال ہے کون سے صحابی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بیت المقدس فتح ہوا تھا؟ بیت المقدس فتح ہوا تھا. جی وہ کون سے صحابی ہیں؟ لگتا ہے کہ سوال مشکل ہو گیا ہے. صحیح جواب دیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے، غلط جواب دیں گے یا جواب نہیں دیں گے تو دوبارہ مقابلہ برابر ہو جائے گا. جی چلیں، پھر ہاتھ اٹھایا ہے ٹیم اے سے. جی آپ نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور انہوں نے کہا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. بچوں اگر ان کا جواب صحیح ہوا تو ٹیم اے والوں یہ آگے نکل جائیں گے، اور جواب غلط ہوا تو دونوں برابر ہو جائیں گے. لیکن ان کا جواب درست ہے. جی ہاں پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق اعظم جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے دور حکومت میں بیت المقدس فتح ہوا تھا. اب باری ہے ٹیم اے کی. نیک لوگوں کو قیامت کے دن نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے ہیں اب کی بار زیادہ. چلیں جواب جس نے نہیں دیا وہ جواب دیں گے. کس نے جواب نہیں دیا؟ آپ نے.
ان کو مائک دیتے ہیں. سیدھے ہاتھ میں. سیدھے ہاتھ میں. انہوں نے کہا سیدھے ہاتھ میں نیک لوگوں کو نام اعمال دیا جائے گا، اور ان کا جواب درست ہے. ٹیم اے کے 2 پوائنٹس ہیں اور ٹیم بی کے بھی 2 ہیں. اگر ٹیم بی نے جواب صحیح دیا تو یہ مقابلہ ٹیم بی جیت جائے گی. تو ٹیم اے کو جیتنے کے لیے ٹیم بی کے جواب غلط ہونا ضروری ہے، اور ٹیم بی کو جیتنے کے لیے ان کا جواب صحیح ہونا ضروری ہے. دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہوتا ہے یا غلط. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں گیٹ ہوتے ہیں، ان کی چابی ہوتی ہے، اور ہم لاک کھولنے کے لیے چابی لگاتے ہیں اور وہ لاک کھلتا ہے. تو پیارے بچوں، جنت کی چابی بھی ایک، اور وہ ہے نماز. وہ کیا ہے؟ نماز. یہ تو ہو گئی بات، آپ کو معلوم ہو گئی کہ جنت کی چابی نماز ہے. اب بتانا یہ ہے کہ نماز کی چابی کیا ہے. نماز کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی نماز ہے، نماز کی چابی کیا ہے؟ سوچیں، جلدی کیجئے، مشورہ کیجئے. اگر مقابلہ جیتنا ہے تو جواب دینا پڑے گا، ورنہ پھر مقابلہ برابر ہو جائے گا. جی جلدی کیجئے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. 10 9 8 7. ہاتھ اٹھ چکے ہیں. چلیں دیکھیں جواب کیا بنتا ہے. جی مائک دیجئے ان کو، مائک دے دیجئے. نماز کی کنجی وضو ہے. آپ نے کہا نماز کی کنجی، کنجی مانے چابی، ٹھیک ہے، کی. تو نماز کی یہ وضو ہے، اور ان کا جواب درست ہے. کیونکہ پیارے بچوں دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ وضو کرنا. وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. جب تک وضو نہیں کریں گے تو نماز شروع کیسے ہوگی؟ تو پیارے بچوں، آج کا مقابلہ جیت گئی ہے ٹیم بی، ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں، ان سوالات کے ذریعے بھی ماشاء اللہ ہم نے بہت سارا علم دین سیکھا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام میں ہوتی ہے اشعار کی تکرار، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پر 2 بچے جو ہمیں سناتے ہیں اشعار مکمل کر کے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں کون شامل ہیں. جی بیٹا، آپ کا نام؟ محمد منیر. محمد منیر ہیں ہمارے ساتھ. جی آپ کا نام بیٹا؟ محمود احمد. محمود احمد. منیر بھائی ہیں ہمارے ساتھ اور محمود بھائی ہیں ہمارے ساتھ. تو شروع کرتے ہیں سیگمنٹ کلام ہی کلام. اور منیر بھائی اور محمود بھائی، فارمیٹ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک شعر پوچھوں گا، آپ کو وہ شعر مکمل کرنا ہوگا. یعنی میں آپ کو ایک حصہ پڑھ کے سناؤں گا شعر کا، اور آپ کو وہ مکمل کرنا ہوگا. طرز میں پڑھیں یا بغیر طرز میں پڑھیں، جیسا آپ چاہیں. اور آپ کو ایک آپشن میں یہ دوں گا محمود بھائی، منیر بھائی، پورے سیگمنٹ کے اندر آپ کو 1 ٹائم یہ آپشن ہوگا کہ اگر کوئی شعر آپ کو نہیں آ رہا تو یہ بچے جو بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ، یہ آپ کی ٹیم ہے، 1 ٹائم آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں. 2nd ٹائم آپ کو یہ آپشن نہیں دیا جائے گا. تو شروع کریں سیگمنٹ. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ چلیں، پہلا شعر ہے منیر بھائی سے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. جواب درست ہے. اب باری ہے محمود بھائی کی. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. طرز سے پڑھیں گے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. درست ہے. اب باری ہے منیر بھائی کی. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. جی
جلدی کیجئے، ٹائم کم ہے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. 5 4 3 2 1. نہیں سنا پائے. آپ سنائیں گے محمود بھائی؟ سنائیں. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کام ہو جائے. نہیں، یہ شعر تو نہیں ہے. یہ صحیح مصرع ہے. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. غلطی ہو گئی ہے منیر بھائی سے. اب باری ہے محمود بھائی کی. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. مشہور شعر ہے یہ. جی. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یوں 2 پوائنٹ ہو گئے ہیں، 2 پوائنٹس ہو گئے ہیں محمود بھائی کے. اب باری ہے منیر بھائی کی. یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. اب یاد تو کریں، وہ سن لیتے ہیں. جی. یہ تو ان کا کرم ہے، سن لیتے ہیں، آپ جو چاہیں. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. 5 4 3 آپ کے پاس ایک آپشن ہے ہیلپ کا، آپ وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. جی. نعت خواں بھی یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کی ٹیم میں نعت خواں موجود ہیں. جی. لگتا ہے کہ شعر مشکل آ چکا ہے اور جواب غلط ہو گیا ہے. ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے. غلطی ہو گئی ہے منیر بھائی سے. اب باری ہے محمود بھائی کی. یوں تو جینے کو ہم جی رہے ہیں مگر، یوں تو جینے کو جی رہے ہیں ہم مگر، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. بالکل سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. لیکن یہ شعر مکمل ایسے نہیں ہے، کچھ اور الفاظ ہیں. جی. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. 5 4 3 2 1. آپشن ہے آپ کے پاس ہیلپ کا. لیں گے کسی کی ہیلپ؟ نعت خواں کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں آپ. آج آپ کا بھی امتحان ہے. جی. نہیں. چلیں. جواب ہے جان مدینے میں ہے دل مدینے میں ہے. یوں تو جینے کو ہم جی رہے ہیں مگر، جان مدینے میں ہے اور دل مدینے میں ہے. غلطی ہو گئی ہے محمود بھائی سے بھی. اب باری ہے منیر بھائی کی. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم. سوچئے. جی جلدی کیجئے، ہیلپ چاہیے ان کو. منیر بھائی کو ہیلپ چاہیے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 5 4 3 2 1. اچھا ہیلپ مل گئی ہے. چلیں. جی. یوں تو جی رہے ہیں مگر آپ کی اور ہی بات ہے. یوں تو جی رہے ہیں مگر آپ کی اور ہی بات ہے. یہ شعر ایسے تو نہیں، یہ شعر بھی نہیں ہے. یہ شعر یوں ہیں. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اب باری ہے محمود بھائی کی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. جواب درست
درست ہے. اب باری ہے منیر بھائی کی. منیر بھائی آپ کو شعر سنانا ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. جواب درست ہے. اب باری ہے دوبارہ محمود بھائی کی. جی محمود بھائی. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر. سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر. جواب درست ہے. ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کلام ہی کلام سیگمنٹ کے ذریعے ہم نے اشعار سنے، اور ماشاء اللہ آج کے مقابلہ جو ونر ہیں اس مقابلے کے وہ ہیں ٹیم بی کے محمود بھائی. اللہ پاک منیر بھائی آپ کو بھی اور محمود بھائی آپ کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اختتام کو پہنچا. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی معلومات کے ساتھ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ. بچوں کا مدنی چینل